السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میرے دل کا قرار۔ ناول کی رائٹر ہیں زرنین آرزو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سبت کتنی دیر سے غسل خانے میں بے سرے انداز میں بآواز بلند گائے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سا گانا تھا، شاید کوئی بہت پرانا گانا۔ رکش نے کان لگا کر گانے کے بول پر دھیان دینا چاہا، لیکن ایک تو سبت کی بے ڈھنگی آواز، اوپر سے پانی گرنے کی آواز، سمجھ کیا خاک آتا۔ بس اتنا پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی راگ الاپ رہا تھا۔ یہ سبت کی عادت تھی۔ وہ غسل خانے میں ہمیشہ اونچی آواز سے گاتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ غسل خانے میں نہانے نہیں جاتا تھا بلکہ اپنی گلوکاری کا شوق پورا کرنے جاتا تھا۔ وہ غسل خانے میں جا کر 1.5-2 گھنٹے سے پہلے باہر نہیں نکلتا تھا، اور اس کی اس عادت سے سبھی گھر والے نالاں تھے۔ خصوصاً رکش کو سب سے بہت چڑ تھی۔ اس سبت کا بس چلے تو ساری عمر ہی باتھ روم میں گزار دے۔ تمام گھر والے جب نہانے دھونے سے فارغ ہو جائیں تو اسے سب سے آخر میں غسل خانے میں جانا چاہیے۔ رکش انتہائی کڑوا منہ بنا کر کہتی، ارے بھائی، تم تو ہاتھ دھو کر سبت کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ کیا ہے اگر وہ باتھ روم میں کچھ دیر اپنا گانے کا شوق پورا کر لیتا ہے تو؟ وسیم مسکراتے ہوئے کہتا، اگر گانے کا ایسا شوق ہے تو چھت پر چلا جایا کرے یا پھر پچھواڑے جا کر گلا پھاڑ لیا کرے، لیکن اس کار خیر کے لیے غسل خانے میں جا کر ڈیرا ڈالنا اور دوسروں کا ضبط آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ منہ ٹیڑھا کر لیتی، ویسے میرے خیال میں گلوکاری کے لیے باتھ روم بہترین جگہ ہے۔ وسیم سنجیدہ سی صورت بنا کر کہتا، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تانسین اتنا بڑا گلوکار کیسے بنا؟ وہ بھی غسل خانے میں بند ہو کر پکے راگ گایا کرتا تھا۔ پکے راگ گایا کرتا تھا یا آنکھوں میں صابن چلا جاتا تھا اس لیے گلا پھاڑا کرتا تھا؟ رکش ہرگز قائل ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ارے بیوقوف لڑکی، تمہیں کیا معلوم کہ ابتدا میں ہر بڑے آدمی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تبھی نام پیدا کیا بقول تمہارے۔ تانسین کی آنکھوں میں صابن چلا جاتا تھا، دیکھ لو اس نے موسیقی میں نام پیدا کرنے کے لیے۔ بس بس، مجھے تانسین کی ہسٹری مت بتاؤ، ہسٹری مجھے ہمیشہ سے بری لگتی ہے۔ اور سبت کی آواز مزید اونچی ہو گئی تھی۔ ایک ہی مصرعے کی تکرار جاری تھی، دھڑکتے دل کی تمنا ہو، میرا پیار ہو تم۔ سبت، رکش نے آگے بڑھ کر غسل خانے کا دروازہ بجایا۔ دھڑکتے دل کی تمنا، جواباً سبت کی آواز ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے دروازہ بجنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ انداز ایسا تھا کہ بجانے والا خود ہی تھک ہار کر لوٹ جائے گا۔ اور سبت، خدا کے لیے باہر نکلو، مجھے بھی نہا دھو کر تیار ہونا ہے۔ اب کہ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگی، اسے واقعی اپنی دوست کی طرف جانا تھا۔ اس کے یہاں سالگرہ کی تقریب تھی، 7 بجے کا وقت تھا اور اس وقت 6:30 ہو رہے تھے۔ سبت پورے 5 بجے غسل خانے میں گھسا تھا اور اب تک باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رکش کے 2 بار دروازہ بجانے اور اونچی آواز میں چلانے پر اندر لمحہ بھر کو خاموشی چھائی تھی، لیکن محض لمحوں بعد ہی اس کی بے سری آواز پھر سے گونج رہی تھی، سبت، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے آئمہ کی سالگرہ میں جانا ہے، پہلے مجھے نہانے دو، اس کے بعد چاہے تو ساری عمر اندر گزار لینا۔ وہ چیخی، جواب ندارد۔ وہ غصے سے تایا ابا کے کمرے میں آ گئی۔ تایا ابا کاغذات میں الجھے ہوئے تھے۔ اس کے یوں طوفانی انداز میں اندر آنے پر انہوں نے چونک کر اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ کیا بات ہے رکش بیٹی، بہت غصے میں ہو؟ انہوں نے بغور رکش کا لال ببوکا ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتی تھی، اس کے ماتھے کے بل کبھی کھلتے نہیں تھے۔ خدا جانے وہ کیوں سب سے خفا رہتی تھی، ہر وقت برہم۔ ذرا سی بات مزاج کے خلاف ہو جاتی تو اس کا منہ پھول جاتا۔ وہ گھنٹوں خفا رہتی، کسی سے بات تک نہ کرتی، اور اگر غصہ نکالنے پر آتی تو بولے چلی جاتی، نہ کسی کا لحاظ نہ کسی کی پرواہ، اور اگر کبھی معاملہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا تو چیزیں بھی اٹھا کر ادھر ادھر پٹک دیتی تھی۔ اس کی اس عادت سے چچی بہت پریشان تھی۔ لڑکی ذات اور ایسے تیور، اس کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا۔ کچھ تو اس کے مزاج کی گرمی اور کچھ دوسرے لوگ مرچ مسالہ لگا کر اس کے قصے بیان کرتے تھے۔ ایک کی چار لگا کر انہوں نے اسے مشہور عالم کر رکھا تھا۔ چچی کو اس کی بہت فکر تھی، کون اتنی بدتمیز لڑکی کو بیاہے گا، کسی کو اپنا سکون برباد کرنا ہے کیا، خدا جانے کیا بنے گا اس کا۔ انہیں دن رات جیسے یہی فکر کھائی جاتی تھی۔ ابھی بچی ہے، وہ ذرا عقل آئے گی تو خود ہی سنبھل جائے گی۔ تائی اماں اس کی طرفداری کرتی، بچی ہے تو کیا دوسروں کے کان کاٹے گی، یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کو بیاہنے کی۔ لیکن اس کے مزاج کی گرمی اور غصے کے سبب کوئی بھی اس کا طلبگار نہیں۔ کیا ساری عمر اسے در پر بٹھائے رکھوں گی؟ 1000 مرتبہ سمجھایا اس لڑکی کو کہ مزاج ٹھنڈے رکھا کر، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تائی اماں تسلی دیتی۔ ارے کیسے ٹھیک ہوگا، خاندان بھر میں اس کا غصہ مشہور ہے۔ لڑکوں کی مائیں اس کا نام سن کر یوں کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں جیسے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ خدا جانے کب سدھرے گی یہ لڑکی۔ چچی روحانسی ہو جاتی، بھابھی آپ کو تو معلوم ہی ہے نا وہ شگفتہ کی شادی والا قصہ۔ کون سا قصہ؟ تائی اماں چونکی۔
سال بھر پہلے شگفتہ کی شادی میں اچھا خاصا تماشا ہو گیا تھا۔ ہوا یوں کہ سبز رنگ کے کامدار جوڑے میں رکش بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بھلے وہ غسیلی سہی، لیکن خاندان بھر میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ بڑی بڑی غزالی آنکھیں، لمبی پلکیں، خوبصورت رنگت، بے حد لمبے بال جو کمر سے نیچے تک جاتے تھے۔ اس کے اسی حسن سے گھائل ہو کر احمد اس سے حال دل بیان کرنے کی جسارت کر بیٹھا۔ احمد شگفتہ کی سب سے بڑی نند کا بیٹا تھا۔ مہندی کی رات رکش کا بے مثال حسن دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور بے خودی میں رکش کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سنیے، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ جی کیا کہا؟ میں نے نہیں سنا۔ رکش کا پارا چڑھ گیا۔ جی میں نے کہا کہ آپ بہت حسین ہیں۔ بنانے والے نے آپ کو بڑی فرصت میں بنایا ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر ہوش کھو بیٹھا ہوں۔ رکش کی کنپٹیاں سلگ اٹھی، آنکھوں سے چنگاریاں لپکیں۔ اس اجنبی کی اتنی ہمت کہ پہلی ملاقات میں ہی اس سے اس قسم کی گھٹیا باتیں کرے، اس کی اتنی جرأت، بس اسی بات پر رکش غصے سے بے قابو ہو گئی اور اس نے اپنی ہائی ہیل والا سینڈل اتار کر احمد کے سر پر برسا دیا۔ اچھا خاصا تماشا ہو گیا۔ دیکھنے والے محظوظ بھی ہوئے اور احمد کے جانے والے متاسف بھی، اور جب شگفتہ کی نند کو اپنے بیٹے کا قصور معلوم ہوا تو وہ بہت بگڑی۔ اس بالش بھر کی چھوکری کا ایسا مزاج کہ میرے لاڈلے پر سینڈل برسا دیا۔ ارے کون سا اس نے غلط بات کہی تھی؟ شرافت سے اسے پروپوز ہی کیا تھا۔ جانے اس لڑکی نے خود کو کیا سمجھ لیا، بدتمیز جاہل کہیں کی۔ شگفتہ کی نند بہت تاؤ کھا رہی تھی۔ ماں باپ نے ایسی تربیت دی ہے کہ دوسروں کا تماشا بناتی پھرے اور پلیز آپ غصہ تھوک دیں، شگفتہ کی اماں بولی۔ کیسے غصہ تھوک دوں؟ میرے بیٹے کی توہین ہوئی ہے۔ اگر بیٹے کی توہین کا اتنا ہی خیال ہے تو اس سے لگامیں ڈال کر رکھیں۔ رکش کب تک ضبط کرتی؟ بالآخر کرارا سا جواب دے ہی دیا۔ چپ کر جا رکش، بدتمیز۔ چچی کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو وہ شرمندہ ہو کر دوڑی چلی آئیں۔ شگفتہ کی نند سے معافی مانگی اور رکش کو ایک گوشے میں لے جا کر کان کھینچے۔ کمبخت، ہر جگہ تماشا بنوا دیتی ہے۔ لڑکیوں کو بھلا آفس سے باہر ہونا زیب دیتا ہے؟ نامراد، جگہ ہی دیکھ لیا کر، موقع محل جانچ لیا کر۔ اتنے لوگ جمع ہیں اور تو نے سب میں تماشا بنا دیا۔ اب یہی لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے، تیری بدتمیزی کی داستانیں مزے لے لے کر بیان کریں گے، اور میں لوگوں سے بالکل نہیں ڈرتی۔ رکش کو کسی قسم کی ندامت نہیں تھی۔ اسے گھٹیا انداز میں اظہار عشق کرنے والوں سے سخت چڑ تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس بندے کا گلا دبا دیتی۔ ابھی تو میں اس سینڈل برسانے پر اکتفا کیا تھا۔ نامراد، گھر چل، تجھے ٹھیک کروں گی۔ میں تو پہلے ہی ٹھیک ہوں اماں، آپ ناحق مجھے مزید ٹھیک کرنے کی زحمت نہ کریں۔ اس کی ڈٹھائی پر چچی نے سر تھام لیا۔ اس کے بعد خاندان بھر میں مشہور ہو گیا، رکش کے قریب جاؤ تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کوئی اسے پروپوز کرے تو اس کا سر توڑ ڈالتی ہے، کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کا منہ نوچ لیتی ہے۔ رکش قطعی نارمل نہیں، یہ اقصیٰ کی رائے تھی۔ تایا ابا نے سامنے کھڑی رکش کے غسیلے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور آنکھوں سے اینک اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ رکش بیٹا، آرام سے بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ کیا ہونا ہے تایا ابا؟ اس سبت کے بچے نے جینا حرام کر رکھا ہے، وہ غصے سے پھنکا رہی تھی۔ کیا کیا اس غریب نے؟ آپ کا وہ غریب 2 گھنٹوں سے باتھ روم میں یہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے اور مجھے آئمہ کی سالگرہ میں جانا ہے۔ شوق سے جاؤ بیٹی۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مشفقانہ تھا۔ کیسے جاؤں؟ نہا دھو کر کپڑے بدلوں گی تو تبھی جاؤں گی نا۔ اس سبت کو تو کچھ احساس ہی نہیں، کب سے اندر گھسا پکے راگ الاپ رہا ہے۔ پلیز تایا ابا، آپ اس کے کان کھینچیں۔ وہ جان بوجھ کر دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے دیر لگاتا ہے اور سبت ایسا نہیں ہے رکش، تایا ابا یقین سے بولے۔ آپ پلیز اسے باتھ روم سے باہر آنے کو کہیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے غصے سے پاؤں پٹکے۔ اچھا چلو۔ وہ تایا ابا کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سبت ندارد۔ اندر تو کوئی بھی نہیں۔ تایا ابا بولے۔ کیا ہوا ابا؟ سبت آ گیا، وہ بالکل تیار تھا، خوشبو میں مہکا ہوا، بال ڈرائر سے خوب جمائے تھے۔ تم میری بچی کو تنگ کیوں کرتے ہو سبت؟ اسے اپنی سہیلی کی طرف جانا ہے اور تم باتھ روم سے نکلنے کا نام؟ یہ سراسر جھوٹ ہے ابا۔ سبت نے تایا ابا کی بات کاٹی۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں تیار کھڑا ہوں، مجھے اپنی دوست کی طرف جانا ہے۔ آپ اس جھوٹی لڑکی کی باتوں میں آ گئے، یہ تو میری ازل سے دشمن نمبر 1 ہے۔ میں جھوٹی ہوں یا تم؟ اس کے سفید جھوٹ پر رکش کو تاؤ آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم باتھ روم میں گھسے گانا گا رہے تھے، اور بھلا باتھ روم بھی کوئی گانے کی جگہ ہے؟ آپ ہی بتائیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا، وہ مسکین سی صورت بنا کر پوچھنے لگا۔ یہ جھوٹ کہتا ہے تایا ابا، یہ بالکل اندر موجود تھا۔ میں آپ کو بلانے گئی تو یہ موقع کا فائدہ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اچھا، اگر میں اندر تھا تو میرے بال گیلے کیوں نہیں؟ سب نے نکتہ اٹھایا۔ تم نے ڈرائر استعمال کیا ہے، وہ چمک کر بولی۔ خوب۔ تم ابا کو بلانے گئی اور اتنی ذرا سی دیر میں تیار بھی ہو گیا، ڈرائر سے بال بھی سیٹ کر لیے۔ بھلا میرے پاس کوئی جادوئی چراغ ہے؟ رکش نے اس کے کرینے سے جمے بال مٹھیوں میں دبا لیے۔ اگر جھوٹ بولو گے تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ دیکھیے ابا، آپ کی موجودگی میں میرا ایسا حشر، اس جلاد سے دنیا کانپتی ہے، پھر میری کیا مجال ہے کہ اس کے مقابلے پر آؤں؟ رکش، بری بات ہے بیٹا، یوں بچوں کی طرح نہیں لڑتے۔ سب کے بال چھوڑ دو، تایا ابا بولے۔
تایا ابا اس نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا اور آپ نے یقین بھی کر لیا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اس کا دماغ درست کر دوں گی۔ ہائے میں مرا، سب نے درد سے بلبلانے کی اداکاری کی۔ رکش سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ اب کہ تایا ابا سخت لہجے میں بولے تو رکش نے سب کے بال چھوڑ دیے۔ رکش میں جانتا ہوں کہ تم غصے کی تیز ہو، مگر بات ایک حد تک مناسب اور قابل برداشت ہوتی ہے۔ تایا ابا نے اسے ڈانٹا۔ سب مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، اس ضبط کو کوئی کچھ نہیں کہتا جو جان بوجھ کر تنگ کرتا ہے۔ آج اسی کی وجہ سے آئمہ کی طرف جانے میں دیر ہوئی ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، سب نے آفر کی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، جنت میں بھی نہیں۔ وہ تبتا چہرہ لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر اوندے منہ پڑ گئی۔ اس ضبط کے بچے سے میں ساری عمر بات نہیں کروں گی، بدتمیز، مکار، جھوٹا۔ تایا ابا کے سامنے کیسے مکر گیا، منٹوں میں تیار بھی ہو آیا۔ رکش ضبط اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے چہرہ اوپر نہیں اٹھایا، اسی زاویے پر اوندھی پڑی رہی۔ وہ اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ دیکھو رکش، یوں خفا نہیں ہوتے، چلو اٹھ کر تیار ہو جاؤ، میں تمہاری دوست کی طرف تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ رکش اٹھو بھائی، سب نے آپ کے اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ مجھ سے بات نہیں کرو تم، مجھے تایا ابا کے سامنے جھوٹا بنا دیا اور خود صاف بچ نکلے۔ لیکن وہ سب مذاق تھا رکش، وہ مسکرایا۔ مجھے ایسا مذاق پسند نہیں۔ اس کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کیسے مانوں گی؟ تم سے تو ہرگز نہیں مانوں گی۔ اچھا کہو تو کان پکڑ لوں؟ سب نے کان پکڑنے کے بجائے اپنی ناک پکڑ لی۔ وہ اپنی مسکراہٹ نہ چھپا سکی۔ شکر ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، اور لینے بھی آنا ہوگا۔ منظور، وہ سعادت مندی سے بولا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد رکش اوپر چھت پر ٹہلتی تھی، یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی۔ وہ ایک آدھ گھنٹہ ضرور چہل قدمی کرتی، ساتھ میں عائشہ ہوتی، دونوں ٹہلتے ہوئے دنیا جان کی باتیں کرتی تھی۔ اس رات وہ اکیلی تھی، عائشہ کے سر میں درد تھا، اس لیے وہ کھانے کے بعد چھت پر ٹہلنے کے بجائے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ رکش تنہا یہاں سے وہاں تک چکراتی پھری۔ آج کا اس کا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ وہ سارا دن آئمہ کی طرف رہی۔ آئمہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، وہ شاپنگ کے لیے اکثر رکش کو بلا لیتی تھی۔ آج بھی بازار چھانتے ہوئے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ دوپہر کو اس کی واپسی ہوئی تو رات کے کھانے تک وہ مزے سے سوتی رہی۔ اس نے کھلے آسمان پر نگاہ ڈالی، بے شمار ستارے دھمک رہے تھے اور ان ستاروں کے درمیان سجل چاندنی بکھیرتا چاند۔ ابھی اس کا مزید ٹہلنے کا موڈ تھا جب ہی عتیقہ کی آواز آئی، رکش چچی بلا رہی ہیں، آتی ہوں۔ اس نے بھی ہانک لگائی۔ چچی کے کمرے میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھی، نہ ہی تائی اماں کے کمرے میں۔ تائی اماں کے بالکل برابر والا کمرہ سبت کا تھا۔ سبت بالکنی کی طرف منہ کیے ایزی چیئر پر جھول رہا تھا۔ تو محترم آرام کے موڈ میں ہیں۔ اسے دیکھتے ہی رکش کی رگیں انتقام پھٹ گئی۔ دوسروں کو تنگ کرنے والا، دوسروں کو عاجز کرنے والا خود سکون میں ہے۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو سر ٹیبل پر الارم والا ٹائم پیس پڑا نظر آ گیا۔ اس نے ٹائم پیس اٹھایا، الارم بھرا اور بلی کی طرح چلتی عین سبت کی پشت پر جا کھڑی ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے اس نے الارم کھول کر ٹائم پیس بالکل سبت کے کان سے لگا دیا۔ الارم کی آواز اتنی اونچی تھی کہ قبر میں سوئے مردے بھی جاگ اٹھتے۔ پھر ایزی چیئر پر جھولتا وجود کیسے ہڑبڑا کر نہ اٹھتا۔ اس اچانک افتاد پر پہلے تیزی سے اس نے کان کے قریب ہاتھ مارا تھا، جب ہی اس کی گرفت میں رکش کی کلائی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر اس نے گردن گھمائی تھی۔ مسکراتی رکش کی نظریں جب سامنے پڑیں تو جیسے یکدم اس کی مسکراہٹ اڑن چھو ہو گئی، چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ سب نہیں تھا، وہ اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کیے ہوئے تھا۔ رکش نے اپنی کلائی چھڑانا چاہی تو گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ محترمہ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ غالباً اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹائم پیس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جس کا کان پھاڑ دینے والا الارم ابھی تک بج رہا تھا۔ لمحہ بھر کو رکش کے چہرے پر ندامت کے آثار ابھرے۔ سبت کے دھوکے میں نہ جانے وہ کسے اپنا نشانہ بنا بیٹھی۔ وہ اجنبی، وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا اور کب، کسی نے اسے کچھ بتایا بھی نہیں۔ آپ نے میرے کان کا پردہ پھاڑ ڈالا، کون سی دشمنی کا بدلہ چکا رہی ہیں، جبکہ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں؟ گویا وہ اس کے مزاج درست کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ پلیز میری کلائی چھوڑیں، پہلی بار وہ منمنائی، لیکن کلائی چھوڑنے کے بجائے اس نے اس کے ہاتھ سے ٹائم پیس لے لیا اور اس کا الارم بند کر کے ایزی چیئر پر ڈال دیا۔ سب نے مجھے قطعی نہیں بتایا کہ یہاں مہمانوں کی یوں مزاج پرسی کی جاتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلی سے کان سہلا رہا تھا۔ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں سب نہیں ہیں، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ سبت سے تھا۔ اگر سبت نے دیکھ لیا کہ اس کے کمرے میں موجود اجنبی کی درگت بناتے وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، تو وہ اس سے اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرنے پر دل جاتا، سارے گھر والوں کے سامنے اسے مجرم بنا دیتا اور تایا ابا سے الگ جھاڑ پلواتا۔ سبت کے نازل ہونے سے پہلے وہ یہاں سے رفو چکر ہو جانا چاہتی تھی۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تھا۔ رکش نے گردن گھما کر دیکھا۔ سبت کے لیے اندر کا منظر جیسے بہت حیران کر دینے والا تھا۔ یہ کیا؟ وہ اندر آ گیا۔ رکش کے چہرے کی بوکھلاہٹ سبت کے لیے قطعی نہیں تھی۔
اس کا ہمیشہ کا غسیلا پن اس وقت معدوم تھا۔ فیضان کیا ہوا ہے؟ اور یہ رقص؟ سب نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ انہی محترمہ سے پوچھو، اجنبی نے بڑے آرام سے کہا۔ سبت کو سامنے دیکھ کر اس نے رقص کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ اسے دل ہی دل میں برا بھلا کہتے رقص نے اپنی کلائی سے لائی اور جانے کو مڑی۔ ایک منٹ رقصی، سبت کی آواز نے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی۔ مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ فیضان نے تم سے لازماً کوئی بدتمیزی کی ہے جو میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، رقصی نے تیوریاں چڑھا کر کہا۔ تم میرے سامنے تو کیا کبھی کسی کے سامنے جواب دہ نہیں رہی، لیکن اس وقت تمہیں یہاں اپنی موجودگی کا سبب بتانا ہوگا۔ سب کو غصہ آ گیا۔ مائی فٹ، رقصی غصے سے پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ جب سے اندر ہی اندر کھول رہی تھی، پھر بے چین ہو کر کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ اندر کی تپش کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بدتمیز انسان، وہ اپنی کلائی سلاتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ میری بلا سے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اماں نے رقص کو بلوایا تھا۔ جی اماں، وہ ناول ہاتھ میں پکڑے پکڑے ان کے سامنے آ گئی۔ اماں سلائی مشین پر کپڑے سی رہی تھی۔ رقص کو سامنے دیکھ کر ان کے ہاتھ رک گئے۔ رقص، گھر کے کاموں میں تھوڑی بہت دلچسپی لے لیا کرو، اگلے گھر جا کر تمہاری کتابیں کام نہیں آئیں گی، طریقہ سلیقہ اور سگڑاپا کام آئے گا۔ اچھا تو اماں نے اس بیکار لیکچر کے لیے بلوایا ہے؟ میں جاؤں اماں؟ اس پر بیزاری طاری ہو گئی۔ کہاں ان کا پارا چڑھنے لگا۔ کام کی بات کرو تو بھاگ کھڑی ہوتی ہو، اور بھی کوئی گن نہیں ہے تم میں؟ خاندان بھر میں تمہارا غصہ مشہور ہے۔ لڑکیوں کو اتنا بددماغ، غصیلا اور نک چڑھا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ اماں پلیز، وہ جمائی لینے لگی۔ مجھے سب نے بتایا ہے کہ کل رات تم نے کیان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ جانتی ہو وہ ہمارا خاص مہمان ہے، تمہارے تایا ابا کے دیرینہ دوست کا بیٹا ہے، باہر سے آیا ہے اور تم نے آتے ہی اس کے ساتھ۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، اس سبت کو تو ویسے ہی بکنے کی عادت ہے، پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے میرے ساتھ، رقص بدتمیزی سے بولی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اماں نے اسے ڈانٹا۔ میں دیکھ رہی ہوں رقص، تم دن بدن بدتمیز اور بدلحاظ ہوتی جا رہی ہو، خدا جانے تمہارا کیا بنے گا۔ خاندان میں دوسری لڑکیاں بھی تو ہیں، سب کی سب سلیقہ مند اور بااخلاق، اور ایک تم ہو، تمہاری وجہ سے ہمیشہ میری گردن جھک جاتی ہے۔ اس شرمندگی سے بچنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے اماں کہ آپ دوسروں کے سامنے نہ جایا کریں۔ اس نے بڑے آرام سے طریقہ بتا دیا۔ اماں نے اسے 2 ہتھڑ رسید کیے۔ اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ اماں کو ایک ہی فکر کھائی جاتی تھی، سبھی فرمانبردار اور سلیقہ مند بیوی چاہتے ہیں، اور یہاں تو اس کی بددماغی مشہور ہے، اور اوپر سے کوئی سلیقہ بھی نہیں۔ رقص کے لیے ایک انجینئر کا رشتہ آیا تھا۔ ان دنوں رقص کالج میں تھی۔ اس لڑکے نے رقص کو کسی تقریب میں دیکھا اور اسے پسند کر لیا۔ اس نے ان کے گھر رشتے کے لیے اپنی والدہ اور بہن کو بھیجا، لیکن شموئی قسمت، گیٹ پر ان کی ملاقات اقصیٰ سے ہو گئی۔ آپ کون؟ آپ ہمیں نہیں جانتی؟ ہم رقص کے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ ہم بھی آپ کو نہیں جانتے، اقصیٰ انکوائری کرنے لگی۔ میرے بھائی نے رقص کو ایک تقریب میں دیکھ کر پسند کیا ہے، اس سلسلے میں ہم آئے ہیں، وہ لڑکی بولی۔ اس کی بات پر اقصیٰ جیسے کباب ہو گئی۔ تو ایک اور رقص کے حسن سے گائل ہو بیٹھا۔ یہ لڑکی جہاں جاتی ہے دوسروں کو اپنا اسیر بنا لیتی ہے۔ اس نے غصے سے سوچا، اور وہ خود اتنی سلیقہ مند تھی، لیکن اس کا یہ سلیقہ اور معمولی صورت رقص کے چہرے کی چمک کے سامنے پانی بھرتا تھا۔ اور معاف کیجیے گا، آپ بے خبر ہیں، اس لیے رقص کے رشتے کے لیے آ گئی، ورنہ اس کی بدتمیزی، بددماغی اور غصے سے تو لوگ کوسوں دور بھاگتے ہیں، کانوں کا ہاتھ لگاتے ہیں، اور رشتے کا سن کر اقصیٰ کی آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس نے رقصی کی بدتمیزیوں کے وہ قصے سنائے کہ وہ رشتہ دیے بغیر ہی پلٹ گئی۔ عائشہ نے چچی کو بتا دیا۔ چچی کو بہت غصہ آیا، اتنا اچھا رشتہ محض اقصیٰ کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل گیا۔ بھلا تمہیں ان لوگوں کے سامنے رقص کے قصے بیان کرنے کو کس نے کہا تھا؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا چچی، جو سچ تھا بتا دیا، مگر تمہیں یہ سچائی بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے چپ رہنے سے کیا حقیقت چھپ سکتی ہے؟ اگر میں ان لوگوں کو یہ نہ بتاتی تو کوئی اور بتا دیتا۔ اقصیٰ کی باتیں درست تھی۔ چچی کا سر جھک گیا۔ جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہے تو کسی دوسرے کا کیا دوش؟ رقص کو سبت پر بہت غصہ تھا۔ اماں کو نامعلوم اس نے کیا کچھ بتایا تھا، جب ہی اماں نے اس کی گوشمالی کر ڈالی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، اونچی آواز میں ٹی وی آن کر رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ وقت سبت کے آرام کا ہوتا ہے۔ اس کا کمرہ لاؤنج کے برابر میں ہی تھا۔ رقص، اس کی پشت پر سبت کی آواز ابھری۔ اس نے سنی انسنی کر کے مزے سے ٹانگیں جلاتے اپنی نظریں سامنے اسکرین پر مرکوز کیے بیٹھی رہی۔ رقص، اس گھر میں بہرے نہیں بستے، آواز آہستہ کرو۔ اپنی آواز اس کے کانوں تک پہنچانے کے لیے سبت کو قدرے چیخ کر بولنا پڑا تھا۔ رقص نے گردن گھمائی اور سبت پر نظر پڑتے ہی پوچھنے لگی، کوئی کام ہے کیا؟ لمحے بھر کو سبت غصے سے اسے گھورتا رہا، پھر خود ہی آگے بڑھ کر ٹی وی آف کر دیا۔ ٹی وی کیوں بند کر دیا؟ میں کارٹون دیکھ رہی ہوں۔ کارٹون کو بھلا خود کارٹون دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کی بات نے اسے تیش دلا دیا۔
یہ کارٹون تم نے کسے کہا؟ ظاہر ہے تمہیں، اور اپنی شکل ذرا آئینے میں دیکھو، پورے جن لگتے ہو بھوت کہیں کے۔ خبردار جو آئندہ میرے منہ لگنے کی کوشش کی تو۔ اس نے آگے بڑھ کر دوبارہ ٹی وی آن کر دیا۔ رکش، بدتمیزی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، سو رہا ہے، کم از کم مہمان کا ہی لحاظ کرو۔ سب نے پھر ٹی وی آف کر دیا۔ اچھا، تو ہر قسم کا اخلاق نبھانے کا ٹھیکہ میرا ہے، اور جو تم اس دن اپنے اس مہمان کے سامنے میری بے عزتی کرتے رہے تھے، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، تم نے اماں سے میری جھوٹی شکایت بھی لگائی، مجھے ڈانٹ پڑوائی۔ وہ لال ببو کا چہرہ لیے بول رہی تھی۔ مائنڈ یو رکش بی بی، کیان علی میرا مہمان نہیں بلکہ اس گھر کا مہمان ہے، وہ تایا ابا کے۔ میں اس کی ہسٹری جانتی ہوں، مزید بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ دیکھو رکش، آج میں تمہیں ایک بات بتا دوں، لڑکیاں تبھی اچھی لگتی ہیں جب وہ بااخلاق، بامروت اور سلیقہ مند ہو، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تم میں کوئی ایسی خوبی نہیں جس کی بنا پر کوئی تمہیں پسند کر سکے۔ مجھے کسی سے خود کو پسند کروانا بھی نہیں۔ وہ پھنکاری، انگور کھٹے ہیں نا اس لیے، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ رکش کا چہرہ تپ گیا۔ یعنی کہ تم سمجھتے ہو کہ میں خود کو پسند کروانا چاہتی ہوں اور کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ جو چاہے سمجھو۔ سب نے کندھے اچکائے اور رکش ہونٹ چباتے لمحے بھر کو چپ رہ گئی۔ اب سے پہلے اس نے کبھی اپنا تجزیہ نہیں کیا تھا، اس نے بہت بار دیکھا تھا۔ گیدرنگ میں سبھی لڑکے دوسری لڑکیوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن اس سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ اس کی دوسری کزنز کی خاندان کے لڑکوں سے بنتی بھی خوب تھی۔ ایک وہی تھی جو اپنی ذات میں مگن رہتی تھی۔ اب سے پہلے اس نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ سب اس سے کھچے کھچے رہتے ہیں، اس سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی کنزا کی منگنی کے موقع پر منجلی چچی کہہ رہی تھی، بھائی عائشہ جیسی بیٹیاں اللہ سبھی کو دے۔ کنزا کی منگنی کی ساری تیاری اس نے کروائی ہے، بالکل میری بیٹی ہے ہی ایسی، سلیقہ مند اور گھرداری میں ماہر۔ سبھی اس کے گن گاتے ہیں، جس گھر جائے گی اس گھر کو جنت بنا دے گی۔ اتنے رشتے آتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہو گیا ہے۔ تائی اماں کے لہجے میں فخر تھا۔ ان دنوں ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہوا ہے، میں سوچ رہی ہوں ہاں کر دوں۔ لڑکا مڈل ایسٹ میں سیٹل ہے، اور مجھے تو رکش پر حیرت ہے، وہ عائشہ کے ساتھ رہتی ہے لیکن اس سے ایک اچھی عادت تک نہیں سیکھی۔ جانتی ہو وہ فاطمہ کیا کہہ رہی تھی رکش کے بارے میں؟ وہ چچی کو بتانے لگی۔ کہہ رہی تھی کہ رکش کی زبان کے آگے خندق ہے، وہ بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی نہیں کرتی۔ رکش کو غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کر گئی۔ وہ تو پہلے ہی تقریبات میں بدمزگی پھیلانے کے سلسلے میں بدنام تھی۔ وہ کنزا کے قریب آ بیٹھی۔ اس کے ارد گرد لڑکے لڑکیوں کا جمگھٹا تھا۔ بھائی ایک طرف ہو جاؤ، بھیڑ آ رہی ہے، دیکھنا کسی کو کاٹ نہ ڈالے۔ سب نے کہا تو سبھی ہنس دیے۔ بری بات سب، یوں کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ وسیع نے اس کی سائیڈ لی۔ تم اس لیے اس سے ہمدردی جتا رہے ہو کہ ابھی تک اس کی زبان سے محفوظ ہو؟ یہاں موجود دوسرے لوگوں سے پوچھو جو اس کے غصے اور طیش کا شکار ہوئے ہیں۔ سبت بولا، اور رکش کا چہرہ ضبط کی کوشش میں سرخ پڑ گیا۔ بھائی سبت، خاموش ہو جاؤ، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور لوگ سچائی کو برداشت نہیں کیا کرتے۔ اقصیٰ نے بھی لقمہ دیا۔ ویسے ایک بات طے ہے، جس لڑکے کی شادی رکش سے ہوگی وہ گنجا ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کسی نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ رکش بی بی بلا ناغہ اس کے سر پر جوتے برسایا کریں گی۔ ظاہر ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے انہیں۔ جاوید، رکش کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ سبھی سمجھتے تھے وہ بہت جلد غصے میں آ جاتی ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اسے غصہ کیوں آتا ہے۔ یقیناً اسے کوئی بات بری لگتی ہے، جبھی وہ چیختی چلاتی ہے، خلاف مزاج بات پر برہم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جہاں آگ ہو دھواں وہیں سے اٹھتا ہے، جیسے وہ اس وقت بہت زیادہ دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ کسی نے کبھی اس کے اندر جھانک کر اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ جن لڑکوں کی اس نے ماضی میں درگت بنائی تھی وہ اسی قابل تھے۔ وہ مضبوط کردار کی تھی۔ اگر وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح لڑکوں کو رسپانس دیتی، ان کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتی، تو یقیناً وہ خوش اخلاق کہلاتی۔ تب سب اس کے گن گاتے، اور سبت کی بات پر اسے بہت دھچکا پہنچا تھا۔ تو سبت یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے پسند نہیں کرتا، اسی لیے تو وہ دوسروں پر اپنا غصہ نکالتی ہے، چیختی چلاتی ہے۔ سبت نے یہی کہا تھا نا، انگور کھٹے ہیں۔ حالانکہ اس سے کیا معلوم، اس نے ہی کبھی کسی کو گاس نہیں ڈالی، کبھی کسی لڑکے کو منہ نہیں لگایا، کبھی کسی کی پذیرائی نہیں کی، اور نہ ہی اپنی مسکراہٹ کا جادو جگا کر کسی کو پانسنے کی کوشش کی۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ رات کو چھت پر ٹہلتی خود کو تھکاتی رہی۔ اماں یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں، کوئی اس کا طلبگار نہیں ہوگا، اور نہ جانے کون اس کے بارے میں کیا کیا سوچتا اور سمجھتا ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ تھک گئی تو سیڑھیاں اتر آئی اور ٹیرس کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ رکش، عائشہ کی آواز قریب ہی ابھری، تم اب تک جاگ رہی ہو؟ ہاں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ بھی اس کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ نہیں تو خاص بات کیا ہونی ہے؟ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ رکش، ادھر میری طرف دیکھو، تم مجھے اپنا دوست کہتی ہو نا، کیا اپنی پریشانی کی وجہ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس کی ہمدردی پا کر اس کی پلکوں سے کتنے ہی ستارے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر سسک اٹھی۔
رکش کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ رکش کبھی اس طرح نہیں روئی تھی۔ میں بہت بری ہوں عائشہ، سب مجھے ناپسند کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، وہ سب تمہیں نہیں جانتے رکش، اسی لیے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جانتی ہو سب کیا کہتا ہے؟ وہ جیسے کسی گہرے صدمے کے زیر اثر بولی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ عائشہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنی بری ہوں کہ مجھے کبھی کوئی پسند نہیں کر سکتا، میں اس لیے لڑکوں پہ اپنا غصہ نکالتی ہوں کہ کوئی مجھے گھاس نہیں ڈالتا، اور میں اپنی شرمندگی چھپانے کو یہ خول چڑھائے ہوئے ہوں۔ اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ سب نے ایسے ہی غصے میں کہہ دیا ہوگا، پلیز تم اس کی باتوں کا اثر دل پر مت لو۔ عائشہ نے اسے چمکارا۔ نہیں عائشہ، مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو، میں بچی نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں کہ اس کی باتوں کا کیا مطلب ہے۔ تم ہی بتاؤ عائشہ، کیا میرے کردار میں کوئی جھول ہے کہ کوئی مجھے اپنانے کو تیار نہیں ہوگا؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ نہیں رکش، تم بہت اچھی ہو، تمہارا کردار بہت مضبوط ہے، اور تم دیکھ لینا ایک دن کوئی تمہیں تمہاری اس خوبی کے باعث ضرور پسند کرے گا، کوئی تمہیں ضرور سمجھے گا۔ اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے پسند کرے، میں محض یہی چاہتی ہوں کہ لوگوں پر سے میرا غلط تاثر ختم ہو جائے۔ اس کے لہجے کا دکھ جیسے عائشہ کے اندر اتر گیا۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا، تم زیادہ پریشان نہ ہو اور جا کر سو جاؤ، عائشہ نے دلاسا دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر کمرے میں آ گئی، سونے کی کوشش کی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے آپ سے پہلے کبھی کسی کی باتوں کا اتنا اثر نہیں لیا تھا، تو پھر سب کی وہ بات کیوں اس کے اندر چھپ گئی؟ نیند نہیں آئی تو اس نے سوچا ایک کپ چائے کا بنا کر پی لیا جائے۔ وہ باورچی خانے میں آ گئی، کیتلی میں پانی چڑھا کر اس نے پتری ڈالی، پھر ابلتے پانی میں اس نے چینی اور دودھ ڈال کر یوں ہی گردن گھمائی تھی، تبھی لمحے بھر کو ساکت رہ گئی۔ دروازے کے بیچوں بیچ وہ اجنبی ایستادہ تھا، کیان علی۔ اس دن کا جو منظر سب نے دیکھا تھا، اس کا سبب اسے معلوم نہیں تھا، اس کی غیر موجودگی میں ہی سب ہوا تھا۔ پھر سب کو کس نے بتایا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے؟ یقیناً اس اجنبی نے ہی سب کے سامنے اپنے دل کی بڑاس نکالی ہوگی۔ اور ایک کپ چائے مجھے بھی مل سکتی ہے؟ گمبھیر لہجہ رکش کے کانوں میں اترا۔ اور اگر نہ ملے تو؟ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ تو میں صبر کر لوں گا، سنجیدہ سا جواب ملا۔ کر لیں گے یا سب کے کان بھر دیں گے؟ رکش کے لہجے میں کاٹ تھی۔ جی میں سمجھا نہیں، وہ حیرت سے بولا۔ رکش نے منہ بنا کر گردن گھما لی۔ رکش نے اپنے لیے صرف ایک کپ میں چائے انڈیلی اور اجنبی کو نظر انداز کیے دروازے کی طرف بڑھی۔ ایک منٹ، وہ اس کے راستے میں آ گیا۔ جی؟ وہ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چائے کے لیے بہت شکریہ۔ اجنبی نے مزے سے اس کے ہاتھوں سے کپ لیا اور گرم گرم چائے کا ایک سپ بھرتے جانے کو مڑا۔ وہ گنگ رہ گئی، کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ ویسے بھلے آپ مزاج کی گرم سہی، لیکن چائے مزیدار بناتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ایک دن مہمان، دوسرے دن مہمان، اور تیسرے دن بلائے جان ہوتا ہے، اور وہ اجنبی بلائے جان بن گیا تھا۔ اسے آئے ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن وہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رکش کا کیان سے زیادہ سامنا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی سامنا ہوا اس کا نتیجہ خوشگوار نہیں نکلا۔ اس دن کیان رات دیر سے گھر آیا تھا۔ چچی نے رکش کو کھانے کی ٹرے تھامتے ہوئے کہا، یہ ٹرے کیان کو دے آؤ۔ کیوں؟ میں اس کی ملازمہ نہیں ہوں؟ رکش کے ماتھے پر بل نمایاں ہو گئے۔ ہر بات میں حجت درست نہیں رکش، تم سے جو کہا ہے وہ کرو، خدا جانے کب سدھرے گی۔ چچا نے ڈانٹ دیا تو رکش چپ رہ گئی۔ اگر وہ مزید بولتی تو اماں سے مزید کڑوی باتیں سننے کو ملتی، چنانچہ یہی بہتر تھا وہ چپ چاپ لے جائے یہ کھانا۔ وہ بنا دستک دیے طوفانی انداز میں اندر کمرے میں گئی اور ٹرے لے جا کر تپائی پر پٹک دی۔ اگر رات دیر سے گھر آنا ہوا کرے تو باہر ہی پیٹ پوجا کر لیا کیجیے، یہاں کوئی ملازم نہیں ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے رات بھر جاگتا پھرے، وہ برہمی سے بولی۔ وہ ابھی ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلا تھا، تولیے سے چہرہ صاف کرتے وہ اس لڑکی کو تعصب سے دیکھنے لگا جسے بات تک کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ آپ کھانا لے جائیے، وہ مدھم لہجے میں اتنا ہی بولا۔ کیوں؟ اس نے باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ لیے، انداز لڑنے مرنے والا تھا۔ دیکھیے پلیز، میں کوئی بحث نہیں چاہتا، مجھے بھوک نہیں ہے، لہٰذا آپ ٹرے لے جائیں، اور برائے مہربانی آئندہ یہ خدمت انجام دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ بھی کھدرا ہو گیا۔ وہ ہمیشہ وقت پر سب کے ساتھ کھانے کی میز پر موجود ہوتا تھا، آج ہی دیر ہوئی تھی اور اس بدتمیز لڑکی نے اسے اتنی باتیں سنا ڈالیں۔ اگر بھوک نہیں تھی تو پہلے کہلوا دیا ہوتا، یا تو کھانا کھائیے یا پھر یہ ٹرے اٹھا کر خود لے جائیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ پاؤں پٹکتی باہر آ گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو اماں نے پوچھا، کیان کو پانی کا جگ اور گلاس دے دیا تھا؟ آپ نے مجھے اس کی ملازمہ سمجھ لیا ہے اماں؟ اس نے پاؤں پٹکے۔ مہمان نوازی کرنے سے کوئی ملازم نہیں بن جاتا، لیکن وہ تو بلائے جان ہے اور جانے کب تک اعصاب پر سوار رہے گا۔ اچھا اب زیادہ بک بک نہ کرو، جا کر اسے پانی دے آؤ۔ بادل ناخواستہ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ دانت پیستی دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ کھانے کی ٹرے ویسے ہی پڑی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا، اسے متوجہ کرنے کے لیے اس نے جگ اور گلاس زور سے تپائی پر پٹکا۔ یہ پانی بھی لائی ہوں۔ لہجہ کڑوا تھا، دوسری طرف سے جواب نہیں ملا۔ اب کھانا کھا لیجیے، اماں باہر ہی کھڑی ہیں، اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو لازمی طور پر عذاب مجھ پر نازل ہوگا۔ اماں یہی سمجھیں گی کہ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے، جب بھی آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ اور
اچھا تو یہ کسی سے ڈرتی بھی ہے؟ کیان کو حیرت ہوئی۔ وہ چند لمحے سے گھورتی رہی اور پھر بنائی ہوئی عائشہ کے کمرے میں گا گئی۔ اب کیا ہوا؟ مزاج خاصا برہم ہے۔ عائشہ مسکرائی تھی۔ یار میں اس شخص سے بہت تنگ ہوں، اماں نے مجھے اس کی خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ ابھی ابھی موصوف کو کھانے کی ٹرے دے کر آ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مہمان نوازی کا بہت ثواب ہے۔ عائشہ بولی۔ پتہ نہیں کب دفان ہوگا، تمہیں کچھ پتہ ہے عائشہ؟ وہ یہاں کب تک ہے اور کس سلسلے میں رکا ہوا ہے؟ رقص کو بہت زیادہ تاؤ آ رہا تھا۔ وہ پاکستان 1.5-2 ماہ کے لیے آیا ہے، یہاں لاہور میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے تایا ابا نے اسے یہاں ٹھہرایا ہے، حالانکہ وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ تمہیں بڑی معلومات ہیں۔ دراصل جو گھر کے معاملات میں دلچسپی لے، اسے ہر آنے جانے والے کے متعلق بھی علم ہوتا ہے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم گھر کے معاملات میں دلچسپی لیتی ہو؟ رقص نے منہ بنایا۔ کچھ غلط ہے کیا؟ عائشہ ہنس دی۔ نہیں غلط تو نہیں ہے، ہر موقع پر تمہاری تعریفیں سن سن کر تو میرے کان ہی پک گئے۔ رقص نے صاف گوئی سے کہا۔ عائشہ اب کے زور سے ہنس دی۔ تمہاری یہی خوبی دل کو بھاتی ہے رقص، کہ تم منافق نہیں ہو، جو دل میں ہوتا ہے صاف کہہ دیتی ہو۔ اچھا اب زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں، تم مجھے اس بلائی جان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس شخص کے متعلق اتنا کرید رہی تھی۔ ہاں اصل بات یہ ہے کہ وہ پاکستان شادی کے لیے آیا ہے۔ اس کی بات بچپن سے اس کی خالہ ذات سے طے ہے، چونکہ وہ غیر ملک میں ہی پڑھا بڑھا ہے، وہیں تعلیم حاصل کی، اسی لیے پاکستان نہ آ سکا، اور نہ ہی اپنے خالہ ذات سے اس کی واقفیت ہے، لہٰذا وہ یہاں سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے اور نکاح کے بعد اسے اپنے ہمراہ رخصت کرانے آیا ہے۔ عائشہ نے انکشاف کیا۔ کیا واقعی؟ رقص کو جیسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ 100% واقعی۔ عائشہ مسکرائی۔ تو اس کا مطلب وہ ابھی بہت دن مزید سر پر سوار رہے گا، اور وہ اس کی خالہ ذات کیسی ہے؟ اگر مجھے مل جائے تو میں اس سے صاف طور پر کہہ دوں کہ وہ اپنے اس کزن سے شادی سے انکار کر دے۔ رقصی بولی۔ کیوں؟ اس کے بجائے کہیں تم اس کی شریک سفر بننے کا تو نہیں سوچ رہی؟ عائشہ کی بات پر وہ برہم ہو گئی۔ ماروں گی تمہیں اگر اس طرح کی بکواس کی ہو تو۔ ویسے اگر تعصب کو ایک طرف رکھو تو بندہ ہے شاندار۔ عائشہ غالباً اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ عائشہ تم میرے ہاتھوں پٹو گی؟ اس نے تکیہ اٹھا کر عائشہ کی طرف کھینچ مارا۔ کنزا کا منگیتر آیا ہے؟ سبھی لڑکے لڑکیاں ڈرائنگ روم میں کنزا کے منگیتر کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ اشر خوش مزاج اور خوش شکل لڑکا تھا، حالانکہ غیر خاندان سے تھا، لیکن وہ ان سب میں یوں گل مل گیا تھا جیسے برسوں سے انہیں جانتا ہو۔ وہ ہر ویکنڈ پر یہاں کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ کنزا سے تو فون پر گفتگو ہو جاتی تھی، لیکن وہ گھر پر بطور خاص ان سب سے ملنے آتا تھا۔ اس کے آنے پر خوب خوشخبریاں ہوتیں، رات گئے تک بحث و مباحثہ چلتا، اور اکثر اگلے دن کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بھی بن جاتا تھا۔ ان سب کی اشر سے دوستی تھی، لیکن رقص اس سے کوسوں دور بھاگتی تھی۔ نہ معلوم کیوں پہلے دن ہی اسے کنزا کا منگیتر پسند نہیں آیا تھا، اور اسے ناپسند کرنے میں سارا ہاتھ رقص کی چھٹی حص کا تھا۔ منگنی والے دن رقص نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ اشر کی نگاہیں اس کے چہرے پر ہی ہیں۔ وہ جہاں جاتی ہے اس کی نگاہیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ پہلے پہل رقص نے اسے اپنا وہم جانا، لیکن منگنی کے ہفتے بھر بعد جب وہ گھر پر آیا تو تب بھی رقص نے یہ محسوس کیا کہ وہ کنزا پہ دھیان دینے کے بجائے اس پر دھیان دے رہا ہے۔ وہ بھلے ان سب سے مئو گفتگو تھا، لیکن بار بار اسے دیکھتا تھا اور بہانے بہانے سے اسے مخاطب کرتا تھا۔ تب بے حد کوفت میں مبتلا ہو کر وہ وہاں سے اٹھائی تھی۔ اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی اشر آیا وہ اس کے سامنے نہیں گئی۔ وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی غصیلی طبیعت کا پتہ تھا، اگر کہیں اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے اسے کوئی سخت بات کہہ دی تو تماشا بن جائے گا، کنزا کا دل برا ہوگا اور خاندان بھر میں الگ چمگوئیاں ہوں گی۔ اسی لیے وہ اب تک نظر انداز کرتی آ رہی تھی۔ رقص، وسیع نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ کہو؟ وہ ناول میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ بور لڑکی، تم یہاں گھسی بیٹھی اور وہاں سب کا چائنیز جانے کا پروگرام بن گیا ہے، سبھی تیار ہو رہے ہیں، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ پروگرام کس نے بنایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے اشر نے، اسے ہی تو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، اور ایسے پروگرام وہی بناتا ہے۔ وسیع کی بات پر رقص کا منہ بن گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ سبھی جا رہے ہیں، تم سب سے الگ تھلگ رہ کر اور یوں انکار کر کے کیوں بدمزگی پھیلانے پر تل جاتی ہو؟ اگر اس طرح اپنی اہمیت جتاتی ہو تو یہ اہمیت جتانے کا بہت گھٹیا طریقہ ہے۔ وہ اپنا غصہ نکال کر چلا بھی گیا اور وہ وہیں بیٹھی اندر ہی اندر کھولتی رہی۔ دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ رقص نے چونک کر دیکھا، سامنے اشر موجود تھا۔ آپ؟ اس کے ماتھے کی تیوریاں گہری ہو گئیں۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ کو لینے آیا ہوں، سبھی جا رہے ہیں، اگر آپ نہ گئی تو مزہ نہیں آئے گا، اور مجھے کہیں نہیں جانا۔ اگر میں کہوں تو کیا آپ تب بھی نہیں جائیں گی؟ رقص کو تاؤ آ گیا۔ کیوں؟ آپ میں کیا خاص بات ہے جو میں آپ کی بات مانوں؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ اپنے دل سے پوچھیں، کوئی خاص بات نہیں ہے کیا؟ اشر اسے 2 قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ دیکھیے اشر صاحب، آپ کنزا کے حوالے سے میرے لیے قابل احترام ہیں، اور اگر آپ
اپنے رتبے سے نیچے گرے تو پھر میں آپ کی عزت نہ کر سکوں گی۔ اس کے لہجے کی گرمی کو اشر نے نظر انداز کر دیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم عزت کی جگہ اپنے دل میں میری محبت کو جگہ دو۔ تم سے میری ملاقات میری منگنی والے روز ہوئی تھی۔ اگر کہیں تم مجھے پہلے دکھائی دے جاتی تو میں کبھی کنزا سے منگنی نہ کرتا۔ اب ان باتوں کا مقصد وہ اپنی قوت برداشت آزما رہی تھی۔ میں تم سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، اگر تم حامی بھر لو تو میں یہ منگنی توڑ دوں گا۔ اشر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رقص کا دماغ پھگ سے اٹھ گیا۔ اس کے اندر سے غصے کی ایک تیز لہر ابھری اور ایک تمانچے کی صورت مقابل کے چہرے پر جم گئی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میرا ہاتھ پکڑو، تم ہرگز کنزا کے قابل نہیں ہو، وہ اونچی آواز میں چیخنے لگی اور تلملا کر سر ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر اشر کے سر پر دے مارا۔ وہ سرت سے ایک طرف ہو گیا۔ گلدان ایک دھماکے سے دروازے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس ہنگامے پر وہ سبھی اس کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ کیان علی دروازے سے باہر رک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ملی جلی آوازیں۔ اندر کے منظر نے جیسے سب کو بھونچکا کر دیا تھا۔ فرش پہ ٹوٹے ہوئے گلدان، سامنے چیختی چلاتی رقص اور ذرا فاصلے پر کھڑا اشر جس کے گال پر رقص کی انگلیوں کے نشان تھے۔ کیوں چلا رہی ہو رقص؟ یہ کیا تماشا ہے؟ سب آگے بڑھا اور غصے سے بدحواس رقص کا بازو سختی سے تھام لیا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ میں اسے بلانے آیا تھا، وسیع نے بتایا کہ اس نے جانے سے انکار کر دیا ہے تو میں یہاں چلا آیا اور مجھے سامنے دیکھتے ہی اس نے چلانا شروع کر دیا۔ یہ گلدان مجھ پر دے مارا اور یہ دیکھو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ اشر جلدی جلدی اپنی پوزیشن کلیئر کرنے لگا۔ رقص، لگتا ہے تمہارا دماغ بالکل ہی آؤٹ ہو چکا ہے۔ سب نے غصے سے اس کے بازو کو 2-3 جھٹکے دیے۔ چلو معافی مانگو اشر سے۔ ہاں ہاں بالکل، معافی مانگنی ہی چاہیے۔ رقص کا یہ قصور ہرگز قابل معافی نہیں۔ اکثر نے آگے بڑھ کر کہا۔ کنزا رونے لگی تھی۔ کنزا، یہ غلط ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ شخص اشر ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ رقص نے کہنا چاہا۔ باہر کھڑے کیان علی کی موجودگی کے سبب اس کی آواز مدھم تھی۔ ہاں، ایک صرف تم ہی درست ہو، باقی سب غلط ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ سب بہت بڑھ چڑھ کر بولتا تھا، خصوصاً رقص کے سلسلے میں۔ رقص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا خیال ہے رقص کی بات بھی سنی جائے تو بہتر ہے۔ عائشہ آگے بڑھی۔ تم تو چپ رہو، تم تو صدا کی رقص کی چمچی ہو۔ اکثر جلدی سے بولی۔ تائی اماں نے سنا تو منہ میں انگلی دبا لی۔ تائی ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور چچی نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ خدایا، میں اس لڑکی کا کیا علاج کروں؟ رقص، اگر تم نے اپنی حرکات نہ چھوڑی تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کرانا پڑے گا۔ تمہیں کسی رشتے، کسی تعلق کی نزاکت کا احساس بھی نہیں رہا۔ تم نے کیا سوچ کر اشر پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ اس گھر کا داماد ہے اور تم… تائی ابا غصے سے ٹہلتے ہوئے بول رہے تھے۔ پہلی بار رقص بالکل گمسم تھی۔ بد اچھا، بدنام، برا کے مصداق، سبھی اسے برا سمجھتے تھے۔ جواب دو رقص، تم نے اشر پر کیوں ہاتھ اٹھایا؟ چچی نے غصے سے بیٹی کو دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ وہ روتی دھوتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور پھر شام تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اسے یاد آیا جب سبھی اس پر چیخ چلا رہے تھے تب کیان علی باہر کھڑا تھا۔ وہ اس معاملے میں نہیں پڑا تھا، نہ ہی اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا، لیکن اس نے دل میں اس کے لیے مزید بغض سمیٹ لیا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی اس بدتمیز اور جھگڑالو سمجھتا ہے اسے۔ مزید نہ جانے اس نے اس کے متعلق کس قسم کی رائے قائم کی ہوگی۔ تو کیا اسے اصل دکھ اس بات کا ہے کہ کیان علی نے اس کے متعلق غلط رائے قائم کی؟ وہ چونک گئی۔ رات کے کھانے پر بھی وہ باہر نہیں نکلی تو عائشہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں سچ کہتی ہوں عائشہ، اس اشر نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میرے لیے کنزا کو چھوڑنے پر تیار ہے، اور آنسو ایک بار پھر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ میں جانتی ہوں رقص، تم جھوٹ نہیں بولتی۔ عائشہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اچھا اب اٹھو، چل کر کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھلا کھانے سے کیا دشمنی؟ چلو شاباش اٹھو، سب جانتے ہیں کہ میں تمہیں بلانے آئی ہوں۔ اگر تم نہیں چلو گی تو میری کتنی سبکی ہوگی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں سب کے سامنے شرمندگی اٹھاؤں؟ عائشہ کی بات پہ وہ بنا حجت کے اٹھ گئی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، سارا چہرہ متورم تھا۔ عائشہ کے ساتھ جانے سے پہلے اس نے باتھ روم میں گھس کر آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے اور ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ بالکل سامنے بیٹھے کیان علی پر پڑی۔ اس شخص کے سامنے تو وہ خوبی ذلیل ہوئی ہے۔ آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھر گئی۔ عائشہ نے اس کی پلیٹ میں چاول نکال دیے۔ یہ سب ختم کرنا ہوگا، سمجھی؟ عائشہ نے تنبیہ کی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ منمنائی۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ وہ سر جھکائے کھاتی رہی۔ اس نے ایک بار بھی پلکیں اٹھا کر سامنے بیٹھے کیان علی کی طرف نہیں دیکھا۔ خدا جانے وہ اشر کے حوالے اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا۔ کھانا زہر مار کر کے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں آ گئیں۔ رقص، میں نے سوچا ہے کہ تم چند دنوں کے لیے اپنی خالہ کی طرف ہو آؤ۔ ماحول کی تبدیلی کے باعث ہو سکتا ہے تمہارا رویہ بدل جائے۔ اور کیا ہوا ہے میرے رویے کو؟ اس مہمان کے سامنے جو آپ سب نے میری بے عزتی کی، کیا وہ درست رویہ تھا؟ اشر کی بدتمیزی پر
بھی مجھے ہی معتوب ٹھہرایا گیا۔ وہ بھی درست رویہ تھا۔ اور رکش، اماں نے اس کی بات کاٹی، اشر اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، اگر اس کی ذات میں کوئی برائی بھی ہے تو ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا۔ تم اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو۔ غصہ کمزور لوگوں کو آتا ہے، وہ بزدل ہوتے ہیں جو دوسروں پر چیخ چلا کر اپنا اماں، اس کا گلا رند گیا۔ میں غلط بات پر اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اماں کتنی دیر اسے دیکھتی رہیں، پھر بولی، اچھا تم اپنی خالہ کی طرف چند دن رہ آؤ۔ ہرگز نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ تو پھر جب تک کیان یہاں موجود ہے تم اس کے سامنے اپنا تماشا مت بنواؤ۔ وہ بھی کیا سوچتا ہوگا کہ کیسی لڑکی ہے جو ہر ایک سے الجھتی پھرتی ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور پلیز اماں اب اسے آپ چلتا کریں۔ وہ کب تک سر پر سوار رہے گا؟ اور جھنجھلا رہی تھی۔ اس کا نکاح ہو جائے تو وہ چلا جائے گا، چند دنوں کی بات ہے، تب تک تم خود پر قابو رکھو۔ اور سنو، آج میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے سب سے تمہاری شادی کا سوچا ہے۔ اس سلسلے میں نے تمہاری تائی امی سے بھی بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں، لیکن سب کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس لیے تم سب سے جھگڑنا اور الجھنا چھوڑ دو۔ تمہاری جھگڑالو فطرت کے سبب وہ انکار کر دے گا، اور اگر میں ہی انکار کر دوں تو؟ رکش کو غصہ آ گیا۔ تم کیوں انکار کرو گی؟ چچی کی تیوریاں چڑھ گئی۔ ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں تم میں کہ تم انکار کرو گی؟ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی اماں، بکو مت، اور کان کھول کر سن لو، سب سے آئندہ اگر تم نے کوئی بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چلی گئی، لیکن رکش کو جلتا چھوڑ گئی۔ میں اور سب سے شادی، اس شخص سے شادی جس کا نام سننا بھی مجھے گوارا نہیں۔ یہ توبہ بھول ہی جائے کہ کبھی اس کے لیے سوچوں گی۔ سبز کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا تھا، وہ شرٹ لیے رکش کے سامنے آ گیا۔ ذرا یہ بٹن لگا دو۔ کیوں؟ اسے سامنے دیکھتے ہی وہ سلگ اٹھی۔ مجھے فرصت نہیں ہے، کسی اور سے لگوا لو، مجھے دیر ہو رہی ہے، برائے مہربانی یہ بٹن جلدی سے لگا دو۔ کیوں لگاؤں؟ میں تمہارے کام کیوں کروں؟ اگر تم یہ سوچ کر آئے ہو کہ میں اماں کے کہنے پر تم سے شادی کے لیے رضامند ہو جاؤں گی تو یہ قطعی بھول جاؤ، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اور لگتا ہے تمہارا دماغ واقعی چل گیا ہے۔ اس نے طنز بھری نظروں سے دیکھا۔ محترمہ، میرا ذوق اتنا برا نہیں کہ تمہیں پسند کروں، لڑکے تو ویسے بھی تم سے پناہ مانگتے ہیں، میں تمہارا سر توڑ دوں گی سب۔ وہ غصے سے انگارہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ تم اور کر بھی کیا سکتی ہو؟ مجھے تم پر کبھی کبھی بہت ترس آتا ہے رکش، تم نے اپنی شخصیت تباہ کر لی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ تمہارا کیا بنے گا، کون ہے جو دل پر پتھر رکھ کر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرے گا؟ لڑکیوں کو اتنا خودسر اور بد زبان نہیں ہونا چاہیے رکش، یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ تم خود کو بدل ڈالو۔ اور میں کسی کے لیے کیوں بدلوں؟ میں جیسی بھی ہوں ٹھیک ہوں۔ رکش کو اس کی نصیحتیں زہر لگتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم پڑھی لکھی ہو، اپنا برا بھلا خود بہتر جان سکتی ہو۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ پچھلے 2 دنوں سے کیان علی گھر پر موجود نہیں تھا۔ عائشہ نے اسے بتایا کہ غالباً وہ اپنی خالہ کے یہاں رک گیا ہے، اس کے نکاح کا مرحلہ قریب ہو۔ یہ خبر سن کر رکش نے سکون کا سانس لیا تھا۔ رکش، ایک بات کہوں؟ عائشہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، وہ دونوں ٹیرس پر تھی۔ ویسے کیان علی ہے بہت اچھا، اسے دیکھ کر بہت مرتبہ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اگر وہ تم سے شادی کر لے تو بہت اچھا ہوگا، تم دونوں کی جوڑی بہترین رہے گی۔ اس کی بات پر رکش لمحے بھر کو چپ ہو گئی۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا تھا، لیکن چائے حلق میں اٹک گئی۔ جانے کب کیان علی وہاں آ گیا تھا۔ ارے آپ کب آئے؟ بیٹھیے، میں آپ کے لیے بھی چائے لاتی ہوں۔ عائشہ چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائی اور دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس کی گہری گہری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ لمحہ بھر کو رکش کے سارے وجود میں سنسنی سی پھیلی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ مس رکش، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ اچانک اس سے مخاطب ہوا۔ جی؟ رکش نے پلکیں اٹھائیں۔ اوف، اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنا اسے روئے زمین کا سب سے مشکل کام لگا۔ آپ ہمیشہ ہی بگڑے موڈ میں رہتی ہیں یا کبھی کسی سے دوستانہ انداز بھی اختیار کرتی ہیں؟ آپ سے مطلب؟ اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہو گئے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میری موجودگی آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو آپ خاطر جمع رکھیے، 1 آدھ ہفتے تک میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میرا کام ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اس کا نکاح ہو گیا؟ رکش نے مفہوم نکالا۔ اسی وقت عائشہ چائے لے کر آ گئی۔ عائشہ نے چائے بنا کر کیان کو کپ تھما دیا۔ شکریہ عائشہ۔ چند ثانیے بعد وہ دھیمے سے بولا، خواتین کی شاپنگ کا مجھے کوئی تجربہ نہیں، اگر آپ اس سلسلے میں میری مدد کر سکیں تو میں بے حد مشکور ہوں گا۔ ہفتے بھر بعد میری فلائٹ ہے اور اس سے پہلے میرا نکاح، اگر آپ چند کپڑے اور کچھ زیورات خرید دیں تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ ضرور کیان بھائی، عائشہ مسکرائی، اور نکاح کے لیے پیشگی مبارکباد۔ شکریہ، وہ بھی مسکرایا، اور رکش نے پہلی بار محسوس کیا یوں مسکرانے سے اس کی آنکھوں کی جھلملاہٹیں 2 چند ہو گئی تھیں۔ اسے لگا پہلی بار کسی کی آنکھوں نے اسے اپنی طرف کھینچا ہے، پہلی بار اسے اپنے دل کی دھڑکنیں اتل پتل ہوتی محسوس ہوئیں، اور پہلی بار وہ مضطرب سی وہاں سے اٹھائی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا لگا تھا، وہ بھی تب جب وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ محبت کو لغو خیال کرنے والی لڑکی کے لیے یہ آگہی بہت تکلیف دہ تھی کہ وہ بھی محبت پر یقین کرنے لگی ہے۔ اس رات وہ جاگتی رہی، لیکن اگر
ایسا نہ ہوتا تب بھی وہ کیوں اسے پسند کرتا؟ اس میں ایسی کوئی خوبی بھی تو نہیں۔ سبت کہتا ہے اس جیسی خود سر جگرالو اور بد دماغ لڑکیاں کبھی کسی کے دل میں گھر نہیں کر سکتی۔ ایسی لڑکیوں سے سب دور بھاگتے ہیں، اور کاش وہ بھی عام لڑکیوں جیسی ہوتی، با اخلاق، سلیقہ مند اور چھوئی موسی۔ اسے پہلی بار اپنی خامیوں کا احساس ہوا۔ اندر کمرے میں دم گھٹا تو وہ باہر لان میں آ گئی۔ رات اندھیری تھی، چاند بادلوں کے پیچھے روپوش تھا۔ اتنی رات کو یہاں کیوں ٹہل رہی ہو؟ خیریت؟ سبت باہر سے آیا تھا، اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے آنکھیں چرا لیں۔ اچھا ہوا تم اس وقت مل گئی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے حیرت سے سبت کو دیکھا۔ میری ابا سے تمہارے سلسلے میں بات ہوئی تھی، میں انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ابا کی خواہش ہے کہ تم ان کی بہو بنو، اور میں ان کی یہ خواہش رد نہیں کر سکتا۔ اب تک جو ہمارے درمیان ہوا اسے بھول جاؤ، ہم دوستانہ انداز میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں تو بہتر ہے۔ سب نے سنجیدگی سے کہا۔ رکش کو دھچکا سا لگا، لیکن میں وہ کہنا چاہتی تھی۔ رکش میں جانتا ہوں تم انکار ہی کرو گی، لیکن اتنا سمجھ لو یہ بزرگوں کا فیصلہ ہے، اور ان کے فیصلے پر سر جھکانا ہمارا فرض۔ لہٰذا اگر میں نے کبھی تمہیں تکلیف پہنچائی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور ویسے اگر تم غصے اور نفرت کی اینک اتار کر دیکھو گی تو میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس کا رد عمل جاننے کو رکا بھی نہیں۔ وہ جیسے نڈال سی ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس شام سبھی کہیں گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف کنزا اور رکش موجود تھیں۔ کنزا غالباً اپنے کمرے میں تھی اور رکش ٹیرس کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ آج کل وہ بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ مسلسل اپنے کمرے میں بند تھی، نہ کسی سے الجھنا، نہ کسی سے جھگڑنا۔ زندگی ایک دم بہت بے کیف اور بے مقصد لگنے لگی تھی۔ اور ہیلو رکش، سامنے اشر کھڑا تھا۔ تم؟ رکش کے ماتھے پر تیوریاں نمودار ہو گئیں۔ اس دن کے بعد اس کا آج اس سے سامنا ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ یہ میرا ہونے والا سسرال ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ جانے کو مڑی۔ رکش، اشر نے سرعت سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھہرو رکشی، آج میں تمہیں اپنی محبت کا اقرار کیے بغیر ہرگز جانے نہیں دوں گا۔ مجھے علم ہے کہ گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑو اشر۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ اب یہ ہاتھ مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آج تمہیں ہر حال میں میرا ساتھ دینے کا اقرار کرنا ہوگا۔ وہ اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے بولا۔ اشر، وہ تکلیف اور تیش کی ملی جلی کیفیت میں چلائی۔ میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ مجھے کوئی کمزور سی لڑکی نہ سمجھنا۔ تم سے پہلے بھی میں نے اچھوں کے دماغ درست کیے ہیں۔ اچھا؟ وہ کمینگی سے ہنسا۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ اس کمزور سی لڑکی میں کتنی طاقت اور کتنا حوصلہ ہے۔ قسم سے تمہاری اس ادا پر جان دیتا ہوں۔ تم ایک اشارہ کرو، میں ابھی کنزا کو چھوڑ دوں گا۔ اشر، کنزا کی آواز پشت سے سنائی دی۔ سامنے کے منظر نے جیسے کنزا کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ تو اس دن رکش درست تھی، اس نے تل ملا کر سوچا۔ کنزا آگے بڑھی اور مارے تیش کے اشر کے منہ پر تمانچہ جھڑ دیا۔ تم ذلیل انسان، تم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بول کر بچ جاؤ گے اور کوئی تمہاری اصلیت جان نہیں سکے گا، لیکن تم بھول گئے کہ سچائی اور حقیقت کبھی نہیں چھپتی۔ یہ تو خوش قسمتی ہے آج میں گھر پر رہ گئی اور تمہاری دوگلی شخصیت کا نظارہ دیکھ لیا، ورنہ… وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ کنزا میری بات سنو، میں تو تم سے ملنے آیا تھا۔ یہ رکش ہی مجھ پر ڈورے۔ اشر نے پینترا بدلا۔ بکو مت اور نکل جاؤ یہاں سے۔ آج کے بعد یہاں قدم رکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تم سے ہر قسم کا تعلق ختم کرتی ہوں۔ کنزا نے اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر اشر کے منہ پر دے ماری۔ کنزا، پلیز میری بات تو سنو۔ اشر ہکلایا۔ خبردار، جو میرا نام اپنی گندی زبان سے لیا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئی سے گیٹ آؤٹ۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تو وہ ڈر کر چلا گیا، اور وہ جو اشر کے سامنے بڑے حوصلے سے کھڑی تھی، اس کے جانے کے بعد بے قراری سے رو پڑی۔ حوصلہ کرو کنزا، تم تو بہت بہادر لڑکی ہو۔ تم نے بڑی ہمت سے اپنی زندگی سے ایک ناسور کو نکال پھینکا، اور تمہارا یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ رکش نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو رکش، اس دن میں نے تمہیں کتنا برا بھلا کہا۔ اس دن میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بھول جاؤ سب کنزا، اور حوصلے سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ رکش نے اسے محبت سے سمجھایا۔ اشر کے دھوکے اور بے وفائی نے کنزا کو بہت دکھ دیا تھا۔ وہ بستر سے لگ گئی۔ چند دنوں میں ہی بخار کی شدت نے اسے مرجھا کر رکھ دیا۔ میری بچی، منجلی چچی اس کی حالت پر رو پڑی۔ خدا جانے اس کی خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی، زرد پڑ گئی ہے۔ خدا غارت کرے اس اشر کو جس نے میری بچی کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ حوصلے سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تائی اماں بولی۔ حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ مجھ سے کنزا کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ یوں گمسم ہو گئی ہے جیسے اس میں زندگی ہی باقی نہ رہی ہو۔ منجلی چچی کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کا کہیں رشتہ طے کر دیا جائے۔ اس کا دھیان دوسری طرف ہوگا تو وہ سنبھل جائے گی۔ چچی نے مشورہ دیا۔ کس سے کروں؟ آسانی سے رشتہ بھی کہاں ملتا ہے۔ پھر یہ منگنی ٹوٹنے کا داغ الگ۔ منجلی چچی بولی۔ خاندان میں اتنے لڑکے موجود ہیں، اتنے اچھے ہیں، کنزا کوئی بھی بخوشی راضی ہو جائے گا۔ تائی اماں بولی۔ کیا تم کنزا کو اپنی بہو بنا لو گی؟ منجلی چچی نے تائی اماں سے پوچھا۔ لیکن سبت کا رشتہ تو میں رکش سے کر رہی ہوں، اور اس سلسلے میں نے بات بھی کر لی ہے۔
خود سبت کے ابا کی بھی یہی خواہش ہے کہ تائی اماں نے بتایا تو وہ چپ رہ گئیں۔ آپ میری فکر نہ کریں تائی اماں، فی الوقت کنزا کی زندگی اور اس کی خوشیوں کا سوال ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سبت کنزا کا سہارا بن جائے، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ رکش کافی دیر سے وہاں کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ رکش، منجلی چچی نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کو وہ بے حس اور لاپرواہ سمجھتی تھی، اور اب وہی لڑکی ان کی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر کتنے ضعف کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ سب سے دستبردار ہو رہی تھی۔ نہیں رکش، یہ نہیں ہو سکتا، تم بھی میری بیٹی ہو۔ چچی، کنزا میری بہن ہے، مجھے اس کی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ رکش بولی تو اماں کا چہرہ اتر گیا۔ سبت کی شادی کنزا سے ہو جائے گی تو پھر رکش کا کیا بنے گا؟ ان کی بیٹی کا ہاتھ تھامنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق غلط رائے قائم کرنے والے آ کر ان کی بیٹی کی ذات کی اچھائی دیکھیں، اس کے اندر چھپی انسانیت اور مروت کو جھانچیں، تب انہیں احساس ہوگا۔ سبت کو معلوم ہوا تو وہ رکش کے سامنے آ گیا۔ رکش، کیا تم واقعی اتنی اچھی ہو؟ اسے حیرت تھی۔ وہ لڑاکا اور جھگڑالو لڑکی اتنی پرخلوص اور درد مند، کیا تمہیں میرے فیصلے سے اتفاق ہے سبت؟ وہ پوچھنے لگی۔ تم نے نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا، اس لیے مجھے قبول ہے۔ رکش نے خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ کنزا ٹھیک ہو گئی تھی، سبت کے ساتھ منگنی نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اسے ایک دم اس لڑکی کی ذات بہت بلند محسوس ہوئی تھی۔ رکش، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ تم نے، کنزا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہاری بہن ہوں کنزا، اور ایک بہن دوسری بہن پر کبھی احسان نہیں کرتی بلکہ اپنا فرض پورا کرتی ہے۔ تم دیکھ لینا، تمہاری قسمت بھی بہت اچھی ہوگی۔ تمہیں کوئی اتنا اچھا جیون ساتھی ملے گا کہ مجھے کسی جیون ساتھی کی ضرورت نہیں۔ کہنے کو تو رکش نے کہہ دیا، لیکن اس کی نگاہوں میں کیان علی کی صورت گھوم گئی۔ نہ معلوم وہ کہاں ہیں۔ وہ یقیناً اپنی خالہ زاد کے ساتھ پاکستان چھوڑ چکا ہوگا۔ اس کا دل چاہا وہ عائشہ سے اس کے متعلق پوچھے۔ پچھلے دنوں عائشہ کیان علی کے نکاح کے سلسلے میں شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ وہ بے حد مصروف تھی، اس لیے وہ عائشہ سے کچھ پوچھ نہ سکی، اور یہ کیسی ہرما نصیبی ہے۔ جو شخص اس کے دل میں اترا وہ اسے کچھ بتا بھی نہ سکی، وہ اس سے کہہ بھی نہ سکی کہ وہ اس کے متعلق سوچتی ہے۔ رکش کے اندر یہ کسک دو چند ہو گئی۔ وہ غیر ملکی فضاؤں میں کہیں اپنے شریک سفر کے ساتھ مزے سے ہوگا، اور اس کے ذہن میں یہ شائبہ تک نہیں آ پائے گا کہ دور اپنے دیس میں ایک لڑکی اپنی سانسوں میں اس کا نام بسائے ہوئے ہے، اور خدایا سردیوں کی یہ لمبی راتیں کیوں نہیں گزرتی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر ہار جاتی۔ اعصاب کی تھکن دو چند ہونے لگتی تو وہ بالکنی میں آ کھڑی ہوتی۔ آسمان پر سردیوں کا چاند بے حد اداس لگ رہا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ رکش، مانوس سی آواز اس کے کانوں میں اتری۔ یہ آواز تو ہمیشہ اس کے آس پاس رہتی تھی۔ رکش، اب کہ آواز اس کے قریب سے ابھری تو وہ چونک کر مڑی۔ وہ اپنی پشت پر کھڑے شخص سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ کیان علی! اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل سی گئیں۔ کیا میری موجودگی کا یقین نہیں آ رہا؟ وہ سیدھا اس کے بے خواب آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ رکش ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ سینے میں سانس اٹک سا گیا۔ آپ اور یہاں؟ میں تمہارے لیے لوٹ آیا ہوں رکش۔ گو تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، تمہارے رویے نے ہمیشہ مجھے تمہاری بے اعتنائی کا احساس دلایا، لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر کہیں یہ احساس جڑ پکڑ گیا تھا کہ تم بھی میرے بارے میں سوچتی ہو۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ ساکت رہی، البتہ لبوں میں جنبش ہوئی۔ اب تو اپنی خالہ زاد کے ساتھ میں یہاں سے تنہا گیا تھا رکش۔ بھلے ہمارا نکاح طے ہو گیا تھا، لیکن دل راضی نہ ہو سکا تھا۔ میں اپنے والدین کی زبان نبھا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے تو میں نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ رکش کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں بہت بری لڑکی ہوں، بہت جھگڑالو، اور یہی جھگڑالو لڑکی میرے دل کا قرار ہے۔ مجھے انسان کی پہچان ہے رکش۔ میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی جانچ لیا تھا کہ تم کس قدر شفاف اور اجلے دل کی مالک ہو، اور جس دن تم نے اشر پر ہاتھ اٹھایا اس دن تمہارے مضبوط کردار نے میرے دل میں مزید جگہ بنا لی، اور تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی لڑکی میری زندگی میں جگہ پائے گی تو وہ صرف تم ہی ہوگی۔ وہ کہتا چلا گیا۔ رکش کی پلکوں سے ستارے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرتے رہے۔ میں واپس لوٹ آیا ہوں، بولو کیا تم میرے دل کا قرار بنو گی؟ وہ جذب کے عالم میں بولا۔ یہ ہاتھ اگر میں سدا کے لیے تھام لوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ اور اگر اعتراض ہوا تو؟ پہلی بار وہ مسکرائی۔ تو میں اس اعتراض پر بالکل کان نہیں دھروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس جھگڑالو اور بری لڑکی کے دل میں میرے لیے بہت گنجائش ہے۔ اس کا شرارت بھرا انداز۔ رکش نے گھبرا کر ان شوق آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کا عکس جلملا رہا تھا۔ وہ یکلخت بہت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اسے لگا زندگی اب اس کے لیے سہل ہو جائے گی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔